علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرے سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار ہے۔ آپ کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتے ہیں کہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 1137 ہجری اور 28 تاریخ 1724 عیسوی میں آپ رامپور میں پیدا ہوئے۔ حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رامپور کے بر صغیر کے ان باصفا اور صاحب نسبت بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی زندگی زہد، تقوی اور خدمت خلق سے عبارت تھی۔ آپ کا تعلق رامپور کے ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ ابتدائی عمر میں ہی قرآن پاک سے خاص محبت پیدا ہوئی اور کم عمری میں ہی حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کر لی۔ اسی بنا پر آپ کو لوگ حافظ صاحب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن حفظ مکمل کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے تفسیر، احادیث، فقہ اور تصرف کے معتبر اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری کی نعمت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے علم وہی ہے جو دل کو اللہ کی طرف جھکائے اور بندے کے اندر تکبر کو مٹا دے۔ اور جب آپ کی علمی تربیت مکمل ہوئی تو آپ نے سلوک و معرفت کے راستے کا سفر اختیار کیا۔ ایک مشہور روحانی بزرگ کے دستے حق پر آپ نے بیعت کی اور پھر کئی برس تک ان کی خدمت اور صحبت میں مجاہدات اور ریاضات سے گزرے۔ اسی دوران آپ کے اندر وہ باطنی روشنی پیدا ہوئی جس نے آپ کو ولادت کے مقام تک پہنچایا، اور کہتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ میں آنے والا ہر شخص سکون پاتا ہے۔ امیروں سے لے کر غریبوں تک سب کے لیے دروازے یکساں کھلے رہتے ہیں۔ آپ کی گفتگو میں نرمی، چہرے پر شفقت اور نصیحت میں حکمت نما تھی، اور کہتے ہیں کہ حافظ شاہ جمال اللہ کا خاص وصف لوگوں کی مدد اور دلجوئی تھا۔ کوئی غریب آ جاتا تو کھانا کھلاتے، کوئی بیمار آتا تو دعا اور دلداری کی جاتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی رضا تک پہنچنے کا آسان دروازہ ہے۔ آپ کی کرامات کا چرچا رامپور سے نکل کر دور دور کے علاقوں تک پہنچ گیا۔ لوگ مشکل میں آپ کی دعا لینے آتے اور اللہ ان کی مشکلات آسان کر دیتا، اور آپ فرماتے تھے، کرامت میرا کام نہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، بندہ تو بس وسیلہ بنتا ہے۔ اور جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو حافظ شاہ جمال رامپوری نے اپنی زندگی لوگوں کے کام آنے، دین کی خدمت کرنے اور اللہ کی یاد میں بسر کی۔ اور جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کے چہرے پر عجیب سا بشاشت اور نور تھا، زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا اور دل میں اطمینان کی کیفیت تھی۔ آپ خاموشی سے اپنے رب سے جا ملے۔